السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے، ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے۔ ہاں تو پیارے بچوں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اپنے امی ابو کا کہنا ضرور ماننا ہے، نافرمانی نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے ان سے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ تو میں آپ کو سورہ فاتحہ کا بتا رہی تھی، سورہ فاتحہ کا، اور میں نے بتایا تھا غیر المغضوبی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ کیجیے گا، ان لوگوں جیسا نہ بنائے گا جن سے آپ ہر وقت ناراض رہتے ہیں، جن پر ہر وقت آپ کا غصہ رہتا ہے، یعنی یہودی۔ یہودی جو ہیں ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب سارے نبی، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی اماں ہاجرہ، ان تھے اسماعیل علیہ السلام، جن کو خواب میں دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے اس خواب کو سچا کرنے کی کوشش کی، اور لیکن اللہ پاک نے ایک مینڈھا بھیج دیا، ایک جو ہے دمبا بھیج دیا تھا ان کی جگہ، اور پھر اسی کی یاد میں، اسی کو ہم یاد تازہ کرنے کے لیے ہم بھی ہر سال جو ہے 10 ذی الحجہ کو جو ہے قربانی کرتے ہیں، 10، 11، 12، 3 دن عید کے ہوتے ہیں، 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی نسل سے۔ تو اب بتانا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی پیدا ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی اماں سارہ، ان کی نسل سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اور اگر نہیں آ رہی تو آپ اپنی امی سے کہیے گا، ورنہ آپ مجھے بتائیے گا کہ میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں۔ تو اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو ہے بہت سارے نبی پیدا ہوئے، ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے، ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے، کہتے ہیں کم و بیش 1,00,000 نبی ادھر سے ہی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور وہ یثرب میں آنا ہے۔ یثرب پرانا نام ہے مدینے کا، تو چنانچہ وہ 500 سال پہلے ہی آ کر یثرب میں بس گئے، ٹھیک ہے، اور وہیں انہوں نے اپنی اپنی کالونیاں بنا لی، اور وہیں پہ اپنی رہائش کر لی کہ ہم یہاں پر آخری نبی آئیں گے۔ تو لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ آخری نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تو انہوں نے اس بات کو دل سے نہیں مانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض رکھا، اور ساتھ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا ان سے یہاں پہ آ کے مدینے میں، کہ دیکھو مدینے میں اگر تم پہ کوئی حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو تم مدد کرنا۔ تو اس ایگریمنٹ کو میں نے بتایا میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے ایسی گندی ان کی خصلت ہے، عادت ہے، ان کی نیچر، کہ انہوں نے ایک دن بھی اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا، اس کو نہیں مانا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عہد نبھاتے رہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتے رہے، وعدوں کو توڑتے رہے۔ تو پھر جو ہے ان کو، یعنی انہوں نے دیکھا کہ پہلے جو ہے انصار مدینہ، جو کہ 2 گروپس تھے، یعنی اوس اور خزرج، وہ آپس میں ان کی بڑی لڑائیاں رہتی تھیں، اور وہ نہ اپنے فیصلے جو کروانے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ عالم ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، یہودیوں سے فیصلے کروانے جاتے تھے۔ تو جو لوگ امیر ہوتے تھے نا، وہ یہودیوں کو نا لالچ اور رشوت دیتے تھے، اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور چہرہ دیکھا، اور ان کو دیکھا کہ وہ نبی ہیں، تو یہ انصار مدینہ، یہ اوس و خزرج کے قبیلے جو کہ آپس میں ایک ہو گئے تھے، اور ان میں بڑا پیار ہو گیا تھا اللہ کے حکم سے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے تو اللہ نے ان کو ایک کر دیا، اور انہوں نے مہاجرین کا بھی بڑا ساتھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پیار کیا۔
تو آپ نے اپنے تمام مسائل کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے۔ یہ بھی یہود مدینہ کی ایک حسد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔